بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اس کا فقر کہ سلیمان کو جس پہ رشک آئے، وہ اس کا فقر کہ سلیمان کو جس پہ رشک آئے، وہ اس کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام محاسن نعت کے ساتھ 94 کے اسٹوڈیو سے مرزا حسن بلال اور محترم جناب سید فیض الحسن قاسمی صاحب آج ایک بار پھر نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محاسن نعت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا کو تحت اللفظ میں کرنے والے احباب اور ثناخوان کو بلانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور آج اسی سلسلے میں دو اور خوبصورت شخصیات ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ محترم جناب وقار اسلم سیال صاحب اور محترم جناب محمد عرفان حیدر صاحب آج ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ ہم انہیں 94 نیوز کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف موضوعات پہ مختلف احباب جو تشریف لاتے ہیں، ہم ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں اور ان سے نعتیہ کلام ان کے مخصوص انداز میں سننے کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں۔ آج جس موضوع کا انتخاب ہم نے کیا ہے وہ بڑا پیارا موضوع ہے، اور حقیقتاً ایمان کی جان وہی موضوع ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ رسول، اسوہ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اسوہ موجود ہے، اور وہی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، کہ میں نے اس دن دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو کس شخصیت پر مکمل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے دین کو انسان کامل پر مکمل کر دیا، اور پھر اسی انسان کامل کا اسوہ، انہی کا طریقہ، انہی کا راستہ ہمارے لیے زندگی کے ہر معاملے میں جو ہے وہ مثال ہے، اور وہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ناظرین گرامی، آج اسی موضوع پر ہم بات کریں گے، اور پھر اپنے معزز مہمانان گرامی جو ہیں ان سے کلام بھی ان کے مخصوص انداز میں سنیں گے۔ جی قبلہ شاہ جی، اسوہ حسنہ پر آپ گفتگو کا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ موضوع پہ گفتگو کی جائے، سب سے پہلے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کی زینت بنے۔ اور چونکہ موضوع آج ہے اسوہ حسنہ، جی، اور چونکہ اسوہ رسول ہی اسوہ حسنہ ہے، بالکل ایسے ہی، بالکل۔ اور اسوہ جیسے آپ نے آیت لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، یعنی اللہ پاک خود بتا رہا ہے کہ آپ کے لیے سب سے بہترین نمونہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ ہے۔ یہ آپ کے لیے مثال ہے، یہ آپ کے لیے رول ماڈل ہے، بالکل ایسے، یہ آپ کے لیے نمونہ ہے۔ آپ نے انہی کو فالو کرنا ہے۔ بے شمار جگہوں پہ اور بھی حضور کی اطاعت کا حکم ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ وہ اتباع کیا ہے؟ پیروی کرنے کا نام ہے، جس پیروی اسی کی جاتی ہے جو نمونہ ہو، جو مثال ہو، جو رول ماڈل ہو۔ بے شک اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ آپ کے لیے مثال ہے، یہ آپ کے لیے ماڈل ہیں، ان کو فالو کریں۔ تو اسی پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور اپنے مہمان گرامی جو ہیں ان سے بات کریں گے اس حوالے سے۔ اور مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، تو اسی سے ان کی طرف پڑھتا ہوں۔ قول و عمل کی سچائی کی اور کوئی تمثیل نہیں، قول و عمل کی سچائی کی اور کوئی تمثیل نہیں، میرے نبی کی باتوں سے کردار کی خوشبو۔ اور میرا خیال ہے اسوہ چونکہ کردار اور اخلاق ان ساری چیزوں کا جو ہے نا وہ ذکر ہے، تو شعر میں ہے کہ قول و عمل کی سچائی، یعنی قول و عمل کی سچائی یہی ہے کہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے۔ قول اور فعل میں اور عمل میں تضاد نہیں ہے، جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھایا، اور یہ تو پھر وہ کہتے ہیں نہ ماننے والوں نے بھی مانا کہ یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی پہ گفتگو ہوگی۔ تو آج بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے مہمان جو ہیں وقار
سیال صاحب کی طرف کہ آپ اسوہ حسنہ پہ کیسے گفتگو آج کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں جناب قبلہ محترم بھائی محمد مرزا بلال حسن صاحب کا اور پیر سید فیض الحسن کاظمی صاحب کا کہ جنہوں نے مجھ ناچیز کو یہاں پر بلانے کا بلایا اور یہ شرف بخشا. آپ کا انتہائی مشکور ہوں. تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسوہ کس چیز کو کہتے ہیں. جی. اسوہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے کہ مثال، کسی بھی چیز کی مثال، اور ماڈل اس کو کہا جاتا ہے انگلش میں اگر بولیں تو. مثال کو ہم اسوہ بولیں گے، اور اگر اصطلاحی معنی میں دیکھیں تو اسوہ زندگی کو بولیں گے. تو اگر آج دیکھا جائے ہمارے موضوع کو تو اسوہ رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت زندگی پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں، اگر گھر میں رہن سہن کے حوالہ سے دیکھیں، ہمسایوں کے حقوق دیکھیں، رشتہ داروں کے ساتھ لین دین کا معاملہ دیکھیں، تجارت دیکھیں، کاروبار دیکھیں، ہر معاملہ میں ہماری رہنمائی ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی ایک سادہ، میں زندگی سے شروع کروں گا اپنی بات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت ہی سادہ زندگی بسر کی. کیونکہ آپ تو یہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باوجود بھی جو چاہتے کر سکتے تھے، اس کے باوجود بھی آپ نے ایک سادہ زندگی بسر کی. تو ایک بات میرے ذہن میں آ گئی کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے. آج دیکھیں مسجد نبوی کی عمارتیں اور اس کی خوبصورت شان نشان کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور بڑی خوبصورت عمارتیں وہاں پر بنی ہوئی. تو شان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک تہ بند کے سوا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. اور پوچھا گیا یا نبی اللہ آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک مٹھی بھر جوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. تو بے ساختہ حضرت عمر پاک کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اگر آپ رب سے سوال کریں تو آپ کا سوال کبھی بھی موڑا نہیں جا سکتا. یہ شان ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. اگر دوسری جگہ دیکھیں، جنگ میں دیکھیں تو آپ نے جنگ خندق میں کل عالمین کے سردار جو ہیں اس کے، اگر وہ ان کے آقا مولا تھے، ان کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ جناب مل کر خندق میں کھودیں اور ان کے ساتھ ہی فاقے کاٹے. ایک جنگ کے دوران ایک صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ فرمانے لگے کہ یا نبی اللہ مجھے بہت ہی زیادہ بھوک لگ رہی ہے، یہ دیکھیں میرے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خوبصورت کرتا کو اوپر اٹھایا اور کہا کہ میرے پیٹ پر دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے. آپ کی زندگی ہمارے لیے ہر طرح سے ایک خوبصورت عملی نمونہ ہے جس کو چاہے ہم فالو کر سکتے ہیں. سفر میں ہو، تجارت کے حوالہ سے ہو، اور کسی بھی پہلو میں ہم ان کو فالو کریں تو الحمدللہ دنیا و آخرت میں ہماری کامیابی ہے. اور ہمیں کوئی اور مثال اس کے علاوہ، مکمل ترین مثال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی. شاہ صاحب میں پڑھ رہا تھا کہ جب کلام مجید کا نزول ہوا، آیہ مبارکہ نازل ہوئی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. اب عربوں پر ان کی زبان تھی اور فصاحت و بلاغت ان کے گھر کی لونڈی تھی ان عربوں کی. وہ اپنے علاوہ خود کو عرب اور دوسروں کو عجم کہتے تھے، عجمی یعنی گونگا کہتے تھے سب کو. اب ایک آیہ مبارکہ نازل ہوتی ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وہ ساری فصاحت و بلاغت کے ساتھ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ نماز کیسے قائم کریں. پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، تم دیکھو، جیسے جیسے میں نماز پڑھوں گا تم دیکھتے رہنا، ویسے ہی تم نماز پڑھ لیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل کامل ترین
اور آپ کی زندگی سے ظاہر ہونے والا ہر ایک فعل جو ہے وہ ہمارے لیے مثال اور نمونہ ہے. اور جہاں بھی ہم زندگی کے، جیسے آپ بڑی خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے تھے، کسی بھی معاملے میں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں جہاں بھی ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے مشعل راہ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے. میں آپ کی بات یہ یہاں پر معذرت کے ساتھ کہ یہ ہماری محاسن نعت جو ہے، تو یہ جو اسوہ حسنہ ہے یہ ساری نعت ہی ہے. کسی بھی حوالے سے دیکھا جائے تو ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم ان کی نعت پڑھ سکیں. وہ ایک انڈیا کے شاعر تھے، انہوں نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، اگر میں 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، میں آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. ہماری کیا اوقات ہے سچی کہ بات ہم ہے، آپ علیہ السلام کی نشان میں کہ کوئی بھی تعریف کہیں. ایسی بات ہے. وہ دیکھیں نا، جب میں اسکول لائف میں تھا تو مجھے پھر یاد آ گیا، ہمارے ایک بہت اچھے محترم منیر احمد صاحب میرے ٹیچر تھے، تو وہ اسلامیات پڑھاتے تھے. تو جب بھی حضور کی نعت آتی، حضور کی بات آتی، حیات محمد کی بات آتی، تو وہ ہمیں ایک مثال دیا کرتے تھے. ابھی انہوں نے ربائی پڑھی، اس پہ یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کائنات میں جتنے درخت ہیں نا، ان کو اکٹھا کر لیا جائے، اور کائنات میں جتنے سمندر، دریا ہیں، نہریں ہیں، انہیں بھی اکٹھا کر لیا جائے، اور اس پانی کی روشنائی سیاہی بنا لی جائے، اور جو درخت ہیں ان کی کلمیں بنا لی جائیں، اور پھر حیات محمد پہ بات لکھی جائے. وہ کلمے، وہ سیاہی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن نام محمد کا کردار کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ سچائی ہے اس بات کی. اسی لحاظ سے پھر آگے سوچا جائے، اللہ کریم دیکھیں اس کائنات میں بے شمار ایسی ہستیاں آئی نا، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جن کے نام کا دنیا میں سکہ چلتا رہا. کائنات میں بڑے بڑے مفکر، دانشور اور معاملہ فہم آئے. ان سب کے مقام کی کوئی نہ کوئی حد تھی. آمنہ کے لال سرور کائنات جب اس دنیا میں تشریف لائے تو پھولوں کو خوشبو مل گئی، بے قراروں کو قرار مل گیا، بے یقینوں کو یقین مل گیا. آپ دیکھیں، آپ ہی فرما رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ تھے نا، چاہے وہ کافر تھے، حضور علیہ السلام کو وہ کہتے تھے الصادق، سچ بولنے والا. بے یقینوں کو بھی یقین آ گیا، اور جن کو دیکھنا ہی گوارا نہ کرتا تھا، آپ نے اس کو سینے سے لگایا. بالکل ایسا. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام. اور ہم تو بہت خوش نصیب ہیں نا، خدا نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا، اور فرمایا کہ محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کیا جاتا تو جہاں میں کوئی چیز نہ پیدا کی جاتی، بلکہ محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے. یہ ساری چیزیں اسی میں ایڈ آتی. ایسے بات ہو رہی تھی اسوہ حسنہ پہ، ہاں، کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسے رکھا. بالکل ایسے. اسپیشلی جو چونکہ اس وقت غلاموں کا اور یہ بھی سلسلہ موجود تھا، تو ہم تو خود بھی غلام ہیں اور وہ بھی غلام ہی کہلواتے رہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ آقا نے انہیں غلام نہیں سمجھا، بلکہ ان کے ساتھ جو رویہ تھا وہ اتنا دوستانہ، اتنا پیار بھرا ہوا تھا کہ لوگ محسوس نہیں کر پاتے تھے. تو شاید ایک واقعہ بھی ہے کہ کہیں سفر پہ جاتے ہوئے کبھی آپ سواری پہ ہیں، کبھی نیچے آپ تشریف لے آتے ہیں، اور اسی سبق سے سبق حاصل کرتے ہوئے جناب عمر کا بڑا واقعہ مشہور ہے، وہ میں شعر کے ساتھ جوڑ کے یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا. وہ شاعر لکھتا ہے کہ محمد کے پیاروں کی تو شان دیکھو کہ شاہی میں بھی کر گئے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. فاروق اعظم تو پیدل ہیں یارو، سواری پہ ان کا غلام آ رہا. کیا بات ہے، کیا سبق ان کا سکھایا ہوا تھا. یہ سبق آقا علیہ السلام کے اسوہ سے تو انہوں نے لیا کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، غلاموں کے ساتھ کیسے رویہ رکھنا ہے. ایسے وہ آپ بات کر رہے ہیں نا، تو اسی طرح اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم شاہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور کیوں لکھا کہ پنجابی میں عرض کر سکتا ہوں نا، رحمت دی بن کے چھل آ جاویں، سونیاں ساڈے ول آ جاویں، میرے آقا کسی نو اے تے نہیں کہندے آج تے نہیں تو کل آ جاویں. کیونکہ جو بھی میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آ جاتا ہے نا، وہ ادنا ہو تو اعلیٰ بن جاتا ہے، ذرہ ہو تو صحرا بن جاتا ہے، قطرہ ہو تو دریا بن جاتا ہے، ابو بکر ہو تو صدیق اکبر بن جاتا ہے، عمر ہو تو عدالت کا تاجدار بن جاتا ہے،
عمر ہو تو عدالت کا تاجدار بن جاتا ہے، عثمان ہو تو ذوالنورین بن جاتا ہے، اور علی ہو تو حیدر قرار بن جاتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ کہیں کہ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ یہ غلامی میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں فرمائش کرتا کیا بات کہ آپ اپنے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بس ٹاپک آپ کا یہ غلام کا تھا نا، تو میں نے کہا تو بقا مجھے بات ہے ایک، مجھے یاد آ گئی اس مزہ کے ساتھ۔ تو ایک دفعہ نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی میں بیٹھ کر بڑی رو رو کے دعا فرما رہے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ جو تمام مسلمانوں کی ماں ہیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے مسکین رکھ اور مسکین میں موت دے، اور قیامت کے دن، حشر کے دن ہمیں مسکینوں کے ساتھ کھڑا کر۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مسکین ہے نا وہ دولت مند سے 40 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب فرمائی کہ کبھی کسی مسکین کو آپ نے خالی ہاتھ نہیں موڑنا، جتنا ہو سکے ان کو ضرور دینا ہے، اور مسکین کے ہاتھ سے، مسکینوں سے دعا لینی ہے، کیونکہ مسکینوں کی دعا کبھی خدا رد نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سادہ زندگی بسر کی ہمارے۔ یہ الحمدللہ یہ ہمارا یہ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک غلامی عطا فرمائی۔ تو محترم وقار اسلم سیال صاحب، آپ چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا اپنے مخصوص انداز میں مختلف محافل میں کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے اس انداز سے بھی روشناس کروائیے اور اس خوبصورت انداز میں ہمیں کوئی کلام بھی سنائیے۔ نازاں ہوں کہ سعادت کے گور روٹ رہا ہوں، نازاں ہوں کہ سعادت کے گور روٹ رہا ہوں، میدان عقیدت پہ انہیں تول رہا ہوں چھوٹا مگر بول بڑے بول رہا ہوں، تعریف محمد میں زبان کھول رہا ہوں۔ اتنی زیادہ لمبی چوڑا میں کلام نہیں پڑھوں گا، بس 2-4 اشعار کے ساتھ ہی اپنی حاضری کو کلوز کروں گا کہ تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے، اور یہ سوچ کہ آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، یہ سوچ کہ آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، آقا کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے، اور پتھر سے تراشے ہوئے مجبور خداؤ، پتھر سے تراشے ہوئے مجبور خداؤ، اب تم ہی بتاؤ کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، اور یہ چادر تطہیر ہے زہرا کا قصیدہ، ہر بیٹی کے سر پر یہ ردا ہے کہ نہیں ہے۔ اور بڑی خوبصورت یہ شعر ہے کہ شاعری کے لکھتے رہے عباس کے بازو یہ ترانہ، لکھتے رہے عباس کے بازو یہ ترانہ، لکھتے رہے عباس کے بازو یہ ترانہ، کٹ مرنا کسی پر یہ وفا ہے کہ نہیں ہے، کٹ مرنا کسی پر یہ وفا ہے کہ نہیں ہے۔ اور حاصل کلام شعر ہے کہ جھکتا نہیں سر تیرا خضر شاہوں کے آگے، جھکتا نہیں سر تیرا خضر شاہوں کے آگے، آقا کے غلاموں میں انا ہے کہ نہیں ہے، تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ مصرع ایک دوسرے زاویے سے دیکھا جائے تو مجھے یوں ہی لگتا ہے کہ یہ ہمارا جو موضوع اسوہ حسنہ ہے یہ اسی کی طرف جا رہا ہے کہ تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ سوالیہ انداز میں کسی دوسرے شخص سے پوچھا جا رہا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو گدا ہے کہ نہیں ہے، کہ ان کی زندگی سے تو نے کچھ حاصل کیا یا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت اداؤں، آپ کے طریقوں اور آپ کے زندگی کی جو مثال ہے، کیا تو نے اسے اپنایا ہے یا نہیں ہے؟ فطرت میں تیری ذوق وفا ہے۔ ابھی یہ پڑھ رہے تھے تو پہلا شعر ہی پڑھا، تو یہ جو بحر ہے یہ بڑی معروف ہے، اور اس میں بے شمار شعراء نے کلام ہے، شبیدم شاہ وارسی ہو گیا، پیر نصیر الدین نصیر ہو گیا، جیسے خضر کھچی صاحب۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے کافی سال پہلے ایک محفل میں ان کے ساتھ اتفاق ہوا، تو میں نے بحیثیت نعت خان ادھر ایک کلام پیش کیا، اور وہ میرا اپنا لکھا ہوا تھا، ابتدا میں کچھ لکھا تھا،
تو انہوں نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے بتایا کہ اس بحر پہ میں نے آج سے 10 سال پہلے لکھا تھا. تو خیر میں اس بحر پہ کام کر چکا تھا, مجھے اندازہ تھا کہ اس پہ تو بیدم شاہ وارسی, پیر نصیر الدین نصیر اور بے شمار شعراء نے, کیونکہ بڑی معروف بحر ہے, تو لکھا ہوا تھا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ تو بڑا ایک ایسا معروف کلام بنتا جا رہا ہے جس کی بحر بھی اتنی جو ہے نا معروف ہے. میں ایک آدھ شعر اس کا سنا کے ایک مفلس و نادار کی خاطر یہ مدارت سرکار مدینہ کی عطا ہے کہ نہیں, دھو دھو کے پی رہے ہیں عمرا میرے پاؤں, دھو دھو کے پی رہے ہیں عمرا میرے پاؤں, اس در کی گدائی کا صلہ ہے کہ نہیں, اور حق پر ڈٹے رہو صبر و رضا کے ساتھ, یہ درس کربلا سے ملا ہے کہ نہیں, پڑھ کر درود آل پیمبر پہ رکھے بغض, یہ آل محمد سے دغا ہے کہ نہیں, وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ بِكَافٍ تھا مگر فیض اللہ نے فتردہ کہا ہے کہ نہیں. ماشاءاللہ, کیا بات ہے, وہ آ گئی. تو میں نے کہا میں بھی اپنی حاضر لگوں. بات آپ کے علم میں لانا چاہوں گا کہ ہمارے قبلہ سید فیض الحسن کاظمی صاحب جو ہیں, نعت خواں کے طور پر تو انہیں سبھی جانتے ہیں, ان کا تعارف نعت خواں کے طور پر تو موجود ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ صرف نعت خواں نہیں بلکہ ایک نعت گو بھی ہیں, اور نعتیہ کلام بھی یہ لکھتے ہیں, اور بڑے خوبصورت کلام یہ موجود ہیں. ان پر انشاءاللہ پھر کسی وقت بات ہوگی. تو اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں. محترم عرفان حیدر صاحب, آپ بھی اپنے خوبصورت انداز میں ہمیں کچھ سنائیے. دیکھیں وقار بھائی اور شاہ جی نے بھی منقبت کا ایک رباعی پڑھی, اس پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بی بی فاطمہ الزہرا کی شان میں یہ کچھ بول رہے تھے. آپ بھی اب دیکھیں خاتون الجنت کی شان کیا ہے. بابا نبیوں کے سردار, شوہر ولیوں کے سردار, اور بیٹے جنت کے سردار. پنجتن پاک کی ثنا کرتا ہوں, پنجتن پاک کی ثنا کرتا ہوں, سانسوں کا حق ہے ادا کرتا ہوں. ردائیں اوڑھ کر جب گھر سے نکلتی ہیں بیٹیاں, تو سیدہ فاطمہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ہو گیا. تو اسی لحاظ سے اب نقابت کے جو اشعار ہوتے ہیں, مختصر سی میری کہانی ہے, بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے, جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے, اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا, جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا, بس وہی میری زندگانی ہے. نعت محبوب داور سند ہو گئیں, فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئیں, مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے, یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی, عدم سلائی ہے ہستی میں آرزو رسول, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول, عجب تماشا ہے میدان حشر میں پیدم, کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. یہ نہ ہو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید کی دنیا میں میں بھی نہ ہوں تم بھی نہ ہو, خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اختتام میں عرض کروں گا کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر, جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر, دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں, میرے آقا کہ مجھ پر ہیں اتنے کرم کہ اب اور کسی کرم کی ضرورت نہیں. اور جو عشق محمد سے ہو سرشار مظفر, اس دل میں یقین رہتا ہے شاید نہیں رہتا. جو عشق محمد سے ہو سرشار مظفر, اس دل میں یقین رہتا ہے شاید نہیں رہتا. تو ابھی آپ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام پیش کیا, اور انداز بھی ماشاءاللہ اچھا ہے. بہت شکریہ آپ تشریف لائے, اور میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک صرف یہ نہیں ہے کہ ایک خاص فن ہے, تو اسی حد تک گفتگو بھی ہمارے بابا بہت خوبصورت فرما لیتے ہیں, تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اور آج یہ ہمارے سامنے ہے, ہمیں ثابت ہوا ہے یہ کہ ہمارے نقابات جو ہیں یہ بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور ان کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے. ناظرین گرامی, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس دن سے لے کر جس دن کہ وہ اسوہ
تمام انسانیت کے لیے ایک نمونہ بنا، روز آخر تک وہ قابل عمل بھی ہے، اور دنیا کا کوئی بھی انسان اس کے لیے بہترین یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنا لے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، سلام اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی۔ ناظرین گرامی، محاسن نعت کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے مرزا حسن بلال، محترم جناب سید فیصل حسن قاسمی صاحب اور ہمارے معزز مہمانان گرامی محترم وقار اسلم سیال صاحب اور محترم عرفان حیدر صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے سانسوں میں وسعت بخشی تو آئندہ جمعۃ المبارک ایک بار پھر نئے مہمانوں کے ساتھ محاسن نعت میں کسی اور موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ۔